ناظرین السلام علیکم. ناظرین میرے ہاتھ میں ہے پروفیسر اکبر ایس احمد کی لیٹسٹ کتاب دی تھسل اینڈ دی ڈرون. اس کتاب میں پروفیسر اکبر نے یہ ڈسکس کیا ہے کہ امریکہ کی وار اگینسٹ ٹیررزم، دی سو کالڈ وار اگینسٹ ٹیررزم، کس طرح سے قبائلی اسلام کے خلاف ایک جنگ کی شکل اختیار کر چکی ہے. بہت کم شخصیات ایسی ہوں گی، خاص کر کے پاکستان میں بہت کم شخصیات ایسی ہوں گی جنہیں ایک لائف ٹائم میں، ایک زندگی میں مختلف رول بھرپور انداز سے پلے کرنے کا موقع ملا ہے. لیکن پروفیسر اکبر ایس احمد ایک ایسی شخصیت ہیں جو پاکستان کے ٹاپ سول سرونٹ رہے، کمشنر مکران، کوئٹہ اور سدی، پاکستان کے ٹاپ ایکیڈیمک رہے، پاکستان کے ہائی کمشنر رہے برطانیہ میں، اور اب ایک انٹرنیشنلی ریکگنائز ایکیڈیمک ہیں. امریکن یونیورسٹی، دی امریکن یونیورسٹی میں ابن خلدون چیئر اسلامک اسٹڈیز کی وہاں پہ فائز ہیں. ان کی لیٹسٹ کتاب میرے ساتھ ہے، اس پہ میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں. میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. ویری وارم ویلکم ٹو یو پروفیسر اکبر ایس احمد. تھینک یو مائک. پروفیسر، ہم کالج کے دنوں سے آئی بین ریڈنگ اباؤٹ یور بکس. ان فیکٹ سول سروینٹس آپ کی بات کرتے رہے جب ہم اکیڈمی میں تھے، سول سروسز میں تھے، بڑی ہم ایک پرائڈ سے آپ کا ذکر کرتے تھے. اینتھروپولوجسٹ کیوں بنے آپ فرام اے سول سرونٹ؟ ہاؤ یہ جو آپ کی ٹرانسفارمیشن ہے فرام اے سول سرونٹ انٹو اینتھروپولوجسٹ، یہ کیسے ہوئی؟ مجھے یہ ٹرانسفارمیشن نہیں ہے. میں تو سمجھتا ہوں جو اچھا سول سرونٹ ہے فیلڈ میں، ہی از آٹومیٹکلی این اینتھروپولوجسٹ. اینتھروپولوجی کا مطلب ہے انڈرسٹینڈنگ سوسائٹی. سوسائٹی مینز قبائل، رسم و رواج، شادی، موت، برتھ، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں جو عام آدمی کو. ڈفرنٹ فرام ہسٹری؟ ہسٹری از ویری ڈفرنٹ. ہسٹری ماضی کی اسٹڈی ہے، ماضی 500 سال 1000 سال پہلے. اینتھروپولوجی از کنٹمپری، آج کل کا جو دور ہے. اور میرے ٹریڈیشن میں ایز اے مسلم اسکالر گریٹسٹ جو اسکالرز رہ چکے ہیں موہد میرے ٹریڈیشن میں، پیپل لائک ابن خلدون، وہ ہسٹورین بھی تھا اور اینتھروپولوجسٹ بھی تھا. البرونی جو 1000 سال پہلے ہندوستان آتا ہے، اینڈ ہی رائٹس دا کلاسک بک آن انڈیا، آن ہندو انڈیا، کتاب الہند. وہ آج تک اٹس کنسیڈر کلاسک. دس از اے ٹریڈیشن ایز اولڈ ایز اسلامک اسٹڈیز. وی ڈونٹ ریئلائز دس. آپ اگر قرآن شریف دیکھیں تو قرآن شریف میں بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے انسان کو کہ لک اراؤنڈ یو، دے آر ڈفرنٹ پیپل، زبانیں مختلف ہیں، قومیں مختلف ہیں، نیشنز مختلف ہیں. ہم نے ان سب کو بنایا ہے سو دیٹ یو مے انڈرسٹینڈ دم. تو یہ بڑی کلیئر ڈائریکشن ہے مسلمان کو. پہلا انٹرسٹ آپ کو بلوچ ٹرائبز میں تھا کہ پشتون ٹرائب میں تھا؟ پہلا انٹرسٹ میرا تھا پشتون ٹرائبز، بیکاز مائی مدر از اے پشتون اینڈ آئی گرو اپ ان دا پشتون. مائی وائف از اے پشتون فرام سوات. سو آئی واز ویری انٹرسٹڈ ان انڈرسٹینڈنگ بیکاز آئی ڈنٹ فلی انڈرسٹینڈ مائی سیلف، اینڈ بیکاز آف مائی پوسٹنگز آئی واز ایبل ٹو انگیج. اور آئی تھنک یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، ایکیڈیمک انڈرسٹینڈنگ وچ کمبائنز ود پروفیشنل، allows you موہد پھر ایک قسم کی privilege to understand that society. اور پھر ہمدردی سے آپ اس معاشرے میں رہ سکتے ہیں. آپ پولیٹیکل ایجنٹ بھی تھے وزیرستان میں؟ وزیرستان میں رہا ہوں پولیٹیکل ایجنٹ، اور اگزے میں رہا ہوں کمشنر 3 ڈویژنز بلوچستان. اینڈ آئی ہیڈ اے ویری گڈ اننگز. میرا کوئی مسئلہ نہیں تھا. آئی ورکڈ ویری ویل ود دا ٹرائبز آف بلوچستان. میں مثلاً آئی ڈیلٹ ود دی بلوچ ود تھرو آنر. ان کے بلوچوں کے لیے غیرت اور آنر از اے ویری امپورٹنٹ کانسیپٹ. اور آپ ان کی عزت کرتے ہیں تو وہ آپ کی عزت کریں گے. ان کی اپنی روایت ہے. اینڈ آئی فاؤنڈ مائی سیلف ایز این آؤٹ سائڈر ود نو پرابلمز ایٹ آل. اچھا، میرے لیے بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ چونکہ اس وقت ہمارا ایک کانفلکٹ ہے کہ انسرجنسی کی صورتحال ہے وزیرستان میں. میں اس پہ بڑی ڈیٹیل سے آنا چاہوں گا. بلوچستان کے ٹرائبل ڈھانچے پہ وہاں ہمارے کیا چیلنجز ہیں اور کس طرح ہم اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. لیکن میں شروع میں اس کتاب پہ تھوڑا سا آنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ جو کتاب ہے تھسل اینڈ دی ڈرون جو میرے ہاتھ میں ہے، جیسے ہم نے شروع میں کہا یہ ٹریلوجی ہے. انڈرسٹینڈ اٹس اے سیریز. تیسری کتابوں میں 3 کتابوں کی ایک سیریز ہے، اس میں سے تیسری کتاب. اس کتاب کا پرنسپل، اور اس کو بڑی مقبولیت بھی ملی ہے، اس کو بہت ریویوز میں نے دیکھے، نیو یارک ٹائمز کا میں نے ریویو دیکھا، نیو یارک بک ریویوز کا. اس کا پرنسپل میسج کیا ہے؟ اس کا پرنسپل میسج یہ ہے موہد کہ انلیس ہم سینٹرل گورنمنٹس آپ کہہ لیں یا سپر پاورز جیسے امریکہ، انلیس دے انڈرسٹینڈ دا نیچر آف ٹرائبل سوسائٹیز. ٹرائبل سوسائٹیز مختلف ہوتی ہیں ہم سے جیسے سٹی والوں سے، اینڈ یٹ ان کا اپنے ایک کیریکٹر ہوتا ہے وچ مسٹ بی ریسپیکٹڈ. اگر آپ ان کو سمجھتے نہیں ہیں وہ کیا ہے، ان کی تاریخ کیا ہے، ماضی کیا ہے، اٹھنا بیٹھنا کیسا ہوتا ہے، یو آر ناٹ گوئنگ ٹو بی ایبل ٹو ڈیل ود دیم. اور آپ کے لیے بھی مسئلہ ہوگا، ان کے لیے بھی مسئلہ ہے. اینڈ دیٹ از دی تھیسس آف دا بک. بیکاز میں نے 40 کیس اسٹڈیز لیے ہیں، موراکو سے لے کر رائٹ اکراس مڈل ایسٹ اپ ٹو دی کوکسس ماؤنٹینز، اور ساؤتھ پھر فلپینز میں جب مسلم ٹرائبز مین ہو ہیونگ پرابلمز ود دا سینٹرل گورنمنٹ.
40 case studies اور relationship between central government and tribal society. میں آپ کا ایک بک ریویو دیکھ رہا تھا جس میں ایک صاحب کو یہ اعتراض تھا کہ آپ اس طرح سے آرگیو کر رہے ہیں جیسے کہ ٹرائبل کلچرز کو ہمیشہ کے لیے تا قیامت جو ہے سروائیو کرنا چاہیے، جبکہ دنیا ماڈرنٹی کی طرف، اربن کلچر کی طرف موو کر رہی ہے. آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ ٹرائبل سوسائٹیز فریز ہو جائیں وقت کے اندر؟ موہت، بار بار جو کچھ ریویوز ہیں اسپیشلی پاکستان میں، وہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ٹو رومانٹک، یا میں ان کو بہت آئیڈیلائز کرتا ہوں ٹرائبل کو. آل آئی ایم ڈوئنگ از ایز این اینتھروپولوجسٹ ٹو اینالائز دیم. اینالائز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، سرجن کے پاس، ہز ڈیوٹی از ٹو گیو یو این ایگزیکٹ انالیسس آف واٹ دی پرابلم از بائی انڈرسٹینڈنگ دا پیشنٹ اینڈ ڈائگنوزنگ دا پیشنٹ. اینڈ یو کی ناٹ اگنور دا فیکٹ کہ ٹرائبل سوسائٹی جو ہے دے ہیو دیئر اون کلچر، they have their own history and they have their own character. اب آپ یہ پریٹینڈ نہیں کر سکتے کہ this exists. اور آپ جو کہتے ہیں کہ ہم ماڈرن ہیں اور یہ somehow backward ہیں، یہ بہت غلط بات ہے, because then we look down on them. اور میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں، نہیں ہے کہ ہم اربن لوگ جو ہیں ہم ماڈرن ہیں اور جو لوگ ٹرائبل ہیں یہ بیکورڈ ہیں. میں تو ٹرائبل سے بات کرتا تھا، میں کہتا تھا آپ کیوں نہیں چاہتے ہیں ماڈرنٹی؟ تو وہ مجھ سے کہتے تھے، وہ کہتے تھے صاحب آپ ریئلی چاہتے ہیں کہ آپ کا پٹواری اور آپ کا پولیس والا یہاں ہے، جو ان کی کرپشن ہے پاکستان میں، وہ ہمارے سر پر ایک قسم کی نافذ ہو؟ اب دیکھیں، اگر آپ چاہتے ہیں، پٹواری تو ماڈرنٹی کا سمبل نہیں ہے. ہی از اے سمبل آف دا اسٹیٹ، این آفیشیل فنکشننگ آف دا اسٹیٹ. دیکھیں موہت، گو بیک ٹو قائد اعظم، دا فاؤنڈر آف پاکستان، ہاؤ ہی ڈیلٹ بلوچستان اور ٹرائبل ایریاز، خصوصاً وزیرستان. ان کی اسپیچز آپ پڑھیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ قائد اعظم واز ناٹ اے ٹرائبز مین، یا ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، وہ کراچی میں اور بامبے میں ان کا بیک گراؤنڈ ہے، اربن بیک گراؤنڈ. اینڈ یٹ ان کی انڈرسٹینڈنگ آف ٹرائبل سوسائٹی واز ریمارکیبل. اور میں تو سلوٹ کرتا ہوں، ہی از ان سم سینسز ہی از اے جینیس وچ وی ڈونٹ ریکگنائز، بیکاز ہی ڈیلٹ ود دا ٹرائبس. اینڈ ایز اے ریزلٹ 50 سال تک we had relative calm in those areas because of Qaid Azam's policy. We have reversed those policies and نتیجہ آپ کے سامنے. اچھا، اور پاکستان بننے کے آلموسٹ یعنی 50 برس سے زیادہ کے بعد جب 9/11 ہوتا ہے تو آپ نے اس کتاب کے اندر اس کو ڈسکس کیا ہے، اور 3 بڑے انٹرسٹنگ میں نے اس میں چیپٹر دیکھے: بن لادنز ڈائلما، مشرف's ڈائلما، اور پھر آپ نے اوباماز ڈائلما. سب سے پہلے کمنگ ٹو اٹ، بن لادن کے ڈائلما کو آپ کیسے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں؟ بن لادن کا بڑا دلچسپ ڈائلما تھا، وچ از آلسو دا ڈائلما آف موسٹ ٹرائبل پیپل. اب سنیں آپ یہ کیا ڈائلما ہے. ایک طرف ہے اسلام. اسلام از ویری کلیئرلی اے یونیورسل ریلیجن جو وچ ڈز ناٹ الاؤ ٹرائبلزم. رسول پاک پیس بی اپون ہم ہیڈ سیڈ دیر از نو بیدوینزم ان اسلام، وچ مینز نو قبائلیت ان اسلام. ہم سب مسلمان ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ٹرائبزم کے لیے دیر از قبیلہ، دیر از اے شجرا، دیر از اے لینیج، اور دیر از اے ٹرائب. اب آپ یہ جو بیلنس ہے کہ آپ مسلمان ہیں یا آپ قبائلی ہیں، یہ ہوتا ہے ٹرائبزم کا ڈیلیما. اینڈ ویری آفٹن میں نے دیکھا ہے کہ ٹرائبزم کہ پہلے کیا ہے آپ، پہلے کیا ہے، آپ کی ہائرارکی میں کیا ہے. اب آپ کو یاد ہے بڑا مشہور، اور میں نے حوالہ دیا ہے ولی خان کا جواب. ولی خان صاحب سے، از اے گریٹ لیڈر آف دا فرنٹیئر پروونس، بادشاہ خان کے بیٹے، فرنٹیئر گاندھی کے بیٹے. ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی شناخت، آپ کی آئیڈینٹی کیا ہے آفٹر دا بریک اپ. ایسٹ پاکستان کا جو بریک اپ ہوا تھا 72 میں، بڑا سینسٹیو ٹائم تھا. پیپل ڈنٹ نو کہ پاکستان کی کیا شکل ہوئے گی ان دا نیکسٹ فیو ایئرس. اور ولی خان نے یہ جواب دیا. ولی خان نے کہا میں پختون ہوں فور 3-4 ہزار سال، میں مسلمان ہوں کوئی جسٹ اوور 1000 ایئرس، اور میں پاکستانی ہوں فار دا لاسٹ 25-30 سال وچ واز دیٹ ٹائم. اب یہ دیکھیں ولی خان نے ان ہز اون وے بریلینٹلی ہی لیڈ ڈاؤن دا ہائرارکی. اب آپ کسی سے لاہور یا کراچی والے سے پوچھیں، ہی میں گیو اے ویری ڈفرنٹ کیٹیگری آف آئیڈینٹیز. اب آپ کو اف پیپل ہیو ٹو لیو ٹوگیدر ان پاکستان، یو ہیو ٹو ریسپیکٹ ایچ ادرز اوپینین اینڈ انڈرسٹینڈ کہ اٹ ڈز ناٹ مین کہ وہ تھریٹن کر رہے ہیں اسٹیٹ کو، بیکاز آئی تھنک وی آلسو اوور ریئیکٹ ٹو پیپل ان دا ٹرائبل ایریاز اینڈ ان بلوچستان. یہ ڈفرنٹ آئیڈینٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں. ایک 5000 سال پرانی شناخت ہے، ایک 1500 برس یا 1600 برس پرانی شناخت ہے، اور ایک جو ہے وہ 100 برس پرانی ہے، 70 برس پرانی شناخت ہے. اور ان تینوں شناختوں کو، یہ مختلف جو شناختیں ہیں، ان کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا. لیکن بن لادن کی ڈائلما میں آپ جب اس کو ڈسکس کرتے ہیں، اس میں اسیری جو ٹرائبز ہیں، یمنی ٹرائبز ہیں، انہیں ورسز سعودی عرب بھی آپ نے ڈسکس کیا ہے. وہ کس قسم کا کانفلکٹ ہے، اس کا کیا تعلق ہے ہماری ماڈرن دنیا سے؟ اسی وہ 9/11 کے بعد میں واشنگٹن میں تھا بحیثیت ایک مسلمان سوشل سائنٹسٹ، ابن خلدون چیئر. یہ میرا فرض تھا ٹو گیٹ انوالو ان دا ڈبیٹ، بیکاز میں دیکھ رہا تھا عام کمنٹیٹرز
اسلام کو کہہ رہے تھے یہ قصور اسلام کا قصور ہے اور اسلام کے پیچھے پڑ رہے تھے ٹیررزم اور وائلنس اور قرآن شریف میں وائلنس ہے اور یہ سورہ اور یہ آیت. اور میں ایز اے مسلم آئی واز شاک بیکاز میں تو فیلڈ میں رہ چکا ہوں اینڈ آئی نو ہاؤ پیپل ورک اینڈ اسپیشلی ٹرائبل سوسائٹیز. تو میرے لیے یہ لازمی تھا کہ آئی کنٹریبیوٹ ٹو دا ڈبیٹ اینڈ دیٹ از وائی آئی پلنجڈ ان اینڈ آئی کنٹریبیوٹڈ. اب آئی براٹ مائی ایکسپیرئنس ان دا فیلڈ اینڈ مائی لرننگ ایز اے سوشل سائنٹسٹ. اینڈ اس کتاب میں آپ دیکھیں گے کہ آئی بگین ٹو اسپاٹ تھنگز دیٹ موسٹ کامنٹیٹرز حالانکہ ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہیں وہ مسنگ بیکاز وہ اسلام کے پیچھے پڑے ہوئے تھے. کیا چیز مسنگ؟ اب دیکھیں مثلاً 19 ہائی جیکرز جو 9/11 کو فلو انٹو دیز بلڈنگز ان امریکہ 19 میں سے 18 وہ یمنی ٹرائبز مین. اچھا 18 ہم سنتے ہیں کہ 15 سعودی تھے. یہ یمنی ٹرائبز مین یہ ٹھیک نہیں ہے. یمنی ٹرائبز مین ہے. ان میں سے 10 یا 12 اسیری ٹرائبز مین تھے. اسیر ایک علاقہ ہے سعودی عربیہ میں وچ از ویری مچ لائک وزیرستان بہت آئسولیٹڈ بڑا ماؤنٹینس. اور وہ سعودیز نے 1920s میں اس کو بائی فورس ابزارو کیا تھا. اٹ واز انڈیپینڈنٹ. سو وہ ابھی تک ریزینٹمنٹ تھی. دین اسامہ بن لادن کے آخری گھر لاسٹ 20 years of his life ایک افغانستان میں تھا. اٹ واز کالڈ گامدی ہاؤس اگین یمنی ٹرائب اور ایک وزیرستان ہاؤس ایبٹ آباد میں اگین ٹرائبز آف وزیرستان. اور وہ کلو ہمیں دے رہا ہے کہ اس کی آئیڈینٹی وہ جو اسامہ بن لادن ڈیلیما اسلامک ہے یا ٹرائبل. اگر اسلامک ہوتی موید ونٹ ہی کال ون مکہ ہاؤس اینڈ دی ادر مدینہ ہاؤس جو اسلامک آئیڈینٹی سب مسلمان کے لیے ہوتی. فائنلی آپ اس کی اپنی اسپیچز پڑھیں اسامہ بن لادن کی اور ان اسپیچز میں انٹائر ٹرائبل امیجری ہے کہ ہم ایک قسم کا ریڈ کریں گے اور ہمارے ہاتھوں میں تلواریں ہوئیں گی اور دشمن کو یوں بھگائیں گے ہم گھوڑوں پر آئیں گے اور کیملز پائیں گے. دس از پیور ٹرائبل امیجری. یہ کوئی اسلام کی گلوری کی بات نہیں کر رہا ہے. اینڈ وین ہی واز چیلنج یہ الجزیرہ کا ایک انٹرویو میں نے تفصیل دی ہے اس میں وہ الجزیرہ کے کورسپونڈنٹ نے اس کو چیلنج کیا کہ رسول پاک پیس بی اپون ہم سیڈ دیر از نو وائلنس اگینسٹ ویمن اینڈ چلڈرن. آپ تو یہ انوسینٹ لوگوں کو بھی مارتے ہیں. ہی سیڈ یس بٹ. اب مذہب میں معین ایز یو نو دا مومنٹ آپ بٹ استعمال کرتے ہیں تو آپ ایک ریڈ لائن کو کراس کرتے ہیں. قرآن شریف کہتا ہے آپ کو یہ کر سکتے ہیں آپ اور یہ نہیں کر سکتے. میں تو آئی کانٹ میک اپ مائی اون رولز. یہ تو خدا تعالیٰ کے بٹ ہے. بٹ جہاں جاتا ہے یہ تو ہر آرگومنٹ میں ہے کہ جب آپ بٹ انٹروڈیوس کرتے ہیں یہ کانسٹیٹیوشن میں ہے بٹ. ہاں انسانیت میں ہے یہ بٹ گڑبڑ ہوتی ہے. سو دیئرفور آپ کا اسامہ بن لادن کا ڈیلیما آپ کے سامنے یا آپ اسلام کی طرف جائیں وہاں رسول پاک کہتے ہیں قرآن شریف کہتا ہے یہ ہے اور یہ نہیں ہے یا پھر اپنا وہ جسٹ. آپ کا آرگومنٹ یہ ہے کہ بنیادی طور پہ 9/11 جو ہے یہ ایک اسلام کے اندر جو ٹرائبل اسلامک کلچر ہے اس کا یہ کلیش ہے ماڈرنٹی کے ساتھ. ماڈرنٹی کے ساتھ. آپ نے اس میں ذکر کیا ہائی وے 15 کا کہ کیسے سعودی حکومت نے شاہ فیصل نے سعودی عرب کے مین لینڈ کو کنیکٹ کیا اسیری ایریا سے ہائی وے 15 کے ذریعے جس کے ذریعے بڑی ڈسرپشن ہوئی وہاں کی ولیج لائف کی اور اس سے جو غیظ و غضب نکلا جو اس میں اینگر نکلا. لیکن اس اینگر کا رخ تو پھر جدہ اور ریاض کی طرف ہونا چاہیے تھا. اس کا رخ واشنگٹن کی طرف کیوں ہو گیا؟ نہیں تھا. اس کا جو رخ تھا وہ تھا سعودی گورنمنٹ. لیکن بیکاز ان لوگوں کے لیے سعودی گورنمنٹ کے پیچھے ایک اور طاقت کھڑی ہے وچ از دی یونائٹڈ اسٹیٹس. فرام دیئر پرسپیکٹو اٹ بیکیم مرجڈ. اچھا سعودی اور ان کے پیچھے ان کا جو بہت بڑا دوست ہے یا ایلا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس. دیئرفور دونوں ٹارگیٹ ہوئے ان کے لیے. لیکن ان کا جو غصہ تھا اٹ واز اگینسٹ سعودی گورنمنٹ. انٹرسٹنگ. اس کو اس طرح سے سو بیسیکلی ان کا غصہ اسرائیل کی طرف نہیں تھا. اتنا نہیں. اسرائیل آلسو بیکمز پارٹ آف دی آرگیومنٹ بیکاز اٹ از آلویز ویری ایموشنل فار آل مسلم جب وہ فلسطینیوں کا سوچتے ہیں. لیکن ان کا پرائمری جو تھا ٹارگیٹ وہ یہ تھا کیونکہ محیط آپ میرا فریم دیکھیں. فریم از سینٹر ورسز پیریفری. بس یہ فریم آپ پکڑے رہیں اینڈ یو ول انڈرسٹینڈ آل دیز ٹرائبل سوسائٹیز. اسیروں کو 50-60 سال سے آلموسٹ ایز سیکنڈ کلاس سٹیزنز ان کا سلوک ہوا ہے. ان کی زمینیں ان کی عزت ان کے کپڑے ان کے جیسے آئی ایم سوری ٹو سے جیسے ہمارے لوگ وقتاً فوقتاً یہ چھوٹے صوبوں کو ٹریٹ کرتے ہیں. وہاں ریزنٹمنٹ ہوتی ہے کہ آپ آتے ہیں دوسرے صوبوں سے ہمیں ڈومینیٹ کرتے ہیں ہمارے کسٹمز کا مذاق اڑاتے ہیں ہمیں لک ڈاؤن کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں ہم ماڈرن ہیں آپ ماڈرن نہیں ہیں اور ہماری زبان اور ہمارے کسٹمز کا. تو سملرلی یہ یہاں ہو رہا تھا فار دی لاسٹ 50-60 سال سے. اور جب یہ ہائی وے بنتی ہے ایک بہت جدید قسم کی ہائی وے وہ بھی اسامہ بن لادن کا والد بناتا ہے. بن لادن جو بہت بڑا ٹھیکیدار سعودی کا تھا بٹ یمنی اگین. وہ جب بناتا ہے تو اسامہ بن لادن ایز اے ینگ بوائے would see his father going to these areas اسیر میں اور وہ دیکھتا تھا اس کا باپ بیٹھا ہے ٹینٹوں میں
بالکل لائک اے شیخ، لائک اے ٹرائبل شیخ. اور یہ اس کے دماغ پہ بڑا اس کا اثر ہوا. یہ ٹرائبل بیک گراؤنڈ جو ہے، یہ دیز پیپل لک اپ ٹو مائی فادر. ایک چیز پہ بھی رہے گی کہ پھر بن لادن کا الٹیمیٹلی غصہ امریکہ پہ کیوں نکلتا ہے؟ امریکہ دس اے ویری کمپلیکس. سعودی جو پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے پیچھے امریکہ کھڑا ہے. ہاں نہیں، لیکن آلسو اسی اس کا اپنا آپ دیکھیں نا، اپنی اس کا کانٹیکس دیکھیں. وہ پہلے آتا ہے افغانستان، ہی فائٹس دی سوویت یونین، اور سوویت یونین کے ایکسپیرینس کے بعد ایک قسم کا نشہ ہوتا ہے یہ فائٹرز کی کہ ہم نے ایک سپر پاور کو شکست دی ہے، اور وہ ناؤ دیٹ ٹرانسفرز ٹو دی یونائٹڈ اسٹیٹس کی ایک ہم نے ڈیفیٹ کیا ہے، اب ہم دوسرے کو ڈیفیٹ کرتے ہیں. اینڈ دیٹ واز اسامہ بن لادنز ایک قسم کا اپنا ایک اس کا ایمبیشن تھا. اینڈ دیٹ واز مرج ود دا سعودیز بیکاز ہی سو تھرو آؤٹ اسامہ بن لادن اپنے اس کے جو لفظ ہیں وہ کہتا ہے کہ ان کے پیچھے یہ امریکہ کھڑا ہے. اینڈ دیئرفور دیٹ بیکمز آور ٹارگیٹ. لیٹ می ٹیک اے بریک. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مشرف کا، پاکستان کے سابقہ صدر جنرل پرویز مشرف کا اکارڈنگ ٹو پروفیسر اکبر ایس احمد 9/11 کے بعد کیا ڈائلیما تھا اور کیا مسٹیکس یا کیا بلنڈرز کیے جنرل مشرف نے اس مسئلے سے نپٹتے ہوئے. آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر اکبر ایس احمد. ان کی لیٹسٹ کتاب دی تھسل اینڈ دی ڈرون کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اور جیسا کہ وقفے سے پہلے میں نے کہا کہ جب ہم واپس آئیں گے تو میں یہ سمجھنے کی کوشش کروں گا کہ پرویز مشرف کا، جنرل پرویز مشرف کا کیا ڈائلما تھا، کیا کنفیوژن تھی 9/11 کے بعد، اور انہوں نے اسے کیسے ہینڈل کیا اور کیا انہوں نے مسٹیکس کی. جی پروفیسر صاحب. تو پرویز مشرف کا ڈیلیما یہ تھا Mohit, and that is the dilemma of all central governments. Yeah, today it will be the dilemma of Prime Minister Nawaz Sharif, how to deal with the periphery. اب جب مشرف پہ پریشر پڑتا ہے امریکہ کا، پیریفری کا مطلب ہے all these tribal areas جو آپ کے آ جاتے ہیں، کے پی پروونس کے، بلوچستان which is a smaller صوبہ compared to اسلام آباد and the Punjab. How to deal with them. آپ طاقت استعمال کرتے ہیں یا تھرو ایڈمنسٹریشن ان کو ایک قسم کے راضی رکھ کے اپنے ساتھ ساتھ چلاتے ہیں. انفارچونیٹلی جب مشرف پہ پریشر پڑتا ہے فرام واشنگٹن تو مشرف ڈیلیما از ویری کلیئر. آئیدر وہ اپنے لوگوں کو ساتھ ساتھ رکھتا ہے یا پھر ہی فالوز دا پالیسی کمنگ فرام آؤٹ سائڈ. وہ کوشش تو کرتا ہے بٹ ان دی اینڈ کیا ہوتا ہے 2004 میں دو چیزیں ہوتی ہیں. 2004 میں پہلی دفعہ تاریخ میں ہی سینڈز دی آرمی انٹو وزیرستان. یہ قاعدے اعظم کیوں؟ بیکاز ہی تھنکس کہ تھرو فورس وہ وہاں کنٹرول کر سکتا ہے. لیکن جب وہ 2 سال تک ضبط کرتا ہے 2002 2003 2004 کے وسط تک تقریباً 2.5 برس تک مشرف ہاتھ روک کے رکھتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ اور کیا کرتا ہے؟ سول ایڈمنسٹریشن کولیپسز، نیو اسٹرکچرز ان پلیس. تو وہ جو 3 پلرز ہیں ٹرائبل ایڈمنسٹریشن، کیا ہیں 3 پلرز وزیرستان کے اور تھرو آؤٹ دا ٹرائبل ایریاز؟ یہ 40 کیس. 3 پلرز کیا ہیں؟ نمبر 1 ٹرائبل لیڈرشپ بیسڈ ان لینیج، شجرا بیسڈ ٹرائبل لیڈرشپ. مشر جو اس کا باپ مشر ہے، اس کا دادا مشر ہے، جو عام جو آدمی ہے ٹرائبل آدمی جو سمجھتا ہے کہ یہ بھائی ہمارا ایلڈر ہے، لیڈر ناٹ نیسسری لیڈر بٹ ایلڈر. ملک کی بات کر رہے ہیں، سارٹ آف ملک. ہر ٹرائب میں اپنا ڈفرینٹ ٹرمینالوجی ہوتی ہے. نمبر 2 جو پلر ہے وہ ہے ریلیجیس لیڈر، جو عالم ملا مولانا جو بھی سمجھ لیں، جو مسجد جو مدرسہ چلاتا ہے اور ہو نارملی ٹرائبل سوسائٹی میں رول پلے کرتا ہے برنگنگ پیپل ٹوگیدر. وہ میڈیٹر ہے. لیکن یہ کیوں کولیپس کرتا ہے مشرف کی وجہ سے؟ میں ایکسپلین کرتا ہوں. نمبر 3 از دی پولیٹیکل ایجنٹ جو ریپرزینٹس دا سینٹرل گورنمنٹ. دیٹ از دا 3rd پلر. اس کی بڑی اتھارٹی ہوتی ہے اور اس کے بیک اپ بڑی فورس ہوتی ہے اف ہی وانٹس ٹو یوز اٹ. یہ 3 پلرز ہیو این ان ایزی ریلیشن شپ. ان کا بیلنس بڑا امپورٹنٹ تھا ان آرڈر فار اسٹیبلٹی، اور یہ 50-60 سال تک چلتے ہیں. قائد اعظم کی جینیس یہ تھی، پلڈ آؤٹ دا ٹروپس 1947 میں آن دی ایسٹرن فرنٹ. وہ آپ کا کشمیر کا ایک دم فلیئر اپ ہو رہا تھا. اینڈ قائد اعظم جینیس واز ہی کال دا وزیر جرگا، وزیر مسعود جرگا، اینڈ ہی ٹولڈ دیم کہ آج کے بعد یو آر دا گارڈینز آف دا فرنٹیئر. میں سب ٹروپس ودرا کر رہا ہوں. لوگ حیران تھے کہ آپ کیا کریں، یا تو بغاوت ہوئے گی. ود دیٹ ون اسٹروک ہی ٹریٹڈ دا ٹرائبسمین وتھ آنر. ان کو عزت دی اینڈ دے ریسپونڈیڈ بائی آنرنگ ہم. آپ نے ماشاءاللہ 9/11 کے بعد یہ پالیسی ریورس کی. آپ نے فوج بھیجی. نہیں لیکن فوج بھیجنے تک کا جو 2.5 برس کا ٹائم ہے، آپ نے کہا کہ یہ سسٹم کولیپس کر گیا تھا. نہیں لیکن ہم نے تو دیکھا کہ طالبان نے ملکس کو اسیسینیٹ کر دیا. یہ بعد میں آتا ہے. اسی ایک ٹائم لائن ہے جو میں نے دی ہے، بڑی تفصیل سے دی ہے. یہ سب جو سیریز جو آتی ہے نا، وہ پھر لنک ٹو لال مسجد، اور یہ سب میں نے ٹائم لائن. لال مسجد تو 2007 کا. ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں، سب ٹائم لائن ہے اس میں. 2004 میں ایک ریپڈ ایسکیلیشن ہوتا ہے موہت.
where number 1 the army comes in, number 2 the drones start. دونوں شروع ہوتے ہیں. ایک ڈرون اسٹرائک ہوتی ہے نہیں 2004 میں شروع ہوتے ہیں. ایک ہوتی ہے خالی, ایک ہو یا دو ہو, اٹ از سمبولک. یو سی وہاں ایک معاشرے میں جو چھوٹا سا معاشرہ ہے, چھوٹی آبادی ہے, بڑی غربت وہاں ہے, ہر آدمی دوسرے آدمی کا رشتہ دار ہے. اف یو ٹیک آؤٹ ون پرسن اٹ افیکٹس دا ہول کلین یا دا سب کلین, ریپل افیکٹ اس کا ہوتا ہے. اب اف یو ٹیک دیٹ پالیسی تو ٹرائبل ایریاز میں ان کا رسپانس ہوئے گا آلسو تھرو دی violence that is in the code. The code پختون والی جو ہے, پختون والی is based in revenge, number 1, hospitality, courage, honor. اب آپ نے اگر ان پر ایسا فرنٹل حملہ کیا ہے, so they will respond according to their own understanding of their own society. لاسانیکا السوینا قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ السر کے لیے پاکستان کی پہلی ریسرچ پروڈکٹ لاسانیکا السوینا معدے کے درد, تیزابیت اور السر کو ختم کرتا ہے. لاسانیکا السوینا سپور سرپ اور شوگر فری میں دستیاب ہے. Took revenge after 100 years and I took it too soon. So مطلب ہے باپ بیٹے کو دیتا ہے, بیٹا بیٹے کو دیتا ہے. So we unwittingly unleashed a tribal form of reaction. Sir, correct me if I'm wrong, Professor صاحب. مشرف نے 2.5 برس تک صبر کیا, اس پہ امریکن دباؤ تھا کہ یہاں سے کارروائی افغانستان کے اندر ہو رہی ہے, یہاں پہ لوگوں نے پناہ دی ہے, یوکرینین کو, تاجک کو, ازبیک کو پناہ دی ہے, آپ اس کے خلاف کارروائی کریں. وہ 2.5 برس تک ملک کے ذریعے, عالم کے ذریعے, جرگہ کے ذریعے, پولیٹیکل ایجنٹ کے ذریعے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے. جب صورتحال کو مینج نہیں کر سکتا اور صورتحال کولیپس ہو جاتی ہے, ملک مارے جاتے ہیں, پولیٹیکل ایجنٹ کنٹرول نہیں کر سکتا, عالم ہے, اور پھر ریلیجن کا ایلیمنٹ ایڈ ہوتا ہے, بادل نخواستہ واشنگٹن کے دباؤ میں مشرف اپنی فوج کو 2004 کے درمیان میں وہاں پر بھیجتا ہے. تو آپ پھر اس کو کیسے کہیں گے کہ اس نے غلطی کیا کی؟ نہیں, یہ جو اسٹیپ تھا نا, دیکھیں موہد, اگین آپ دیکھیں گا ٹائم لائن, تو یہ جو اسٹیپ تھا فالوڈ بائی ڈائلاگ. اس کے بعد ایک دم وہ ڈائلاگ آتا ہے, معاہدہ ہوتا ہے ایک دنوں قسم کا, دے ٹرائی ٹو پیچ اپ وچ ڈز ناٹ لاسٹ بیکاز آرمی پھر جاتی ہے. اینڈ اس کے 2-3 بڑے بڑے اس کے نتائج نکلتے ہیں. نمبر 1, آپ اپنی پاکستان فوج وچ ہیز اے ویری نوبل ہسٹری آف بینگ ویری پیٹریوٹک, اور ان میں بڑا جذبہ ہوتا ہے فار دا نیشن, ان کو آپ استعمال کریں اگینسٹ یور اون پیپل. ناٹ اونلی دا ملیٹنٹس بٹ دی انٹائر ٹرائبل سوسائٹی گیٹس انوالو. اور آئی تھنک 50-60 جتنے بھی 1000 آدمی ابھی تک مارے گئے, دیٹ سیکوینس اسٹارٹس. میں دیکھ رہا ہوں ٹائم لائن, دیٹ سیکوینس اسٹارٹس بیکاز ہم نے یہ راستہ اختیار کیا. مطلب تاریخ میں فوجیں استعمال تو ہوئی ہیں اپنی پاپولیشن کے خلاف, ناٹ ٹو دس ایکسٹینٹ اینڈ ناٹ ود دا ریزلٹ کہ آپ 12 سال کے بعد ابھی تک کوئی نتیجہ نہیں پہنچا. 12 ایئرز لیٹر ابھی تک بھی ہیو اے پرابلم. نارتھ میں ابھی تک یہ چل رہا ہے, آج بھی شوٹنگ اور فائرنگ ہو رہی ہے اگر آپ خبر دیکھیں. سو دس از این آن گوئنگ تھنگ وچ مینس دس کی ناٹ سسٹین اٹ سیلف. آپ اپنی فوج کو اتنا پل کر رہے ہیں انٹرنلی, ایک بھائی کو مار رہا ہے, ایک مسلمان کو شوٹ کر رہا ہے. ڈونٹ یو تھنک ان میں ایک انٹرنل ٹینشن ہوگی؟ یہ تو آئی سلوٹ دی آرمی کی ابھی تک دیو سسٹین دس. ہزاروں ان کے افسر اور جوان مارے گئے. ہندوستان بھی تو اپنے پورے نارتھ ایسٹ کے اندر چھوٹی بہت سی انسرجنسیز ہیں, وہاں پہ ہیوی پولیسنگ ایکشن کر رہا ہے. کشمیر میں انہوں نے ذکر کیا ہے, پنجاب میں انہوں نے بہت بڑا ملٹری ری اسمبل. موہد, میں نے اپنی کتاب میں سب اس کا ذکر تفصیل میں کیا ہے. اگر کوئی دوسرا ملک غلطیاں کر رہا ہے تو وائی شوڈ بی فالو اٹ؟ بھارت غلطیاں کر رہا ہے. آف کورس. آر یو سینگ کہ بھارت کے ڈیلنگ ود کشمیر ہیز بین اے سکسیسفل؟ تو انہوں نے سکسیسفلی ری انٹیگریٹ کیا نا ملٹری ایکشن کے. دیٹس واٹ یو آر سیئنگ. لیکن اگر آپ دیکھیں ان کی ہسٹری, بھارت ہیز بین ویری ٹف ود دا ٹرائبل ایریاز اور دا مارجن. دیٹس اے سیپریٹ ایشو. وی آر فوکسڈ آن پاکستان. پاکستان میں دیر از نو نیڈ فار دس بیکاز بوتھ آر مسلمس. سی, یہ جو ڈائنامک آپ مس کر رہے ہیں, بھارت ہیز یوز فورس ود دا سکھس, ناٹ ہندو پاپولیشن, مسلمس نان ہندو پاپولیشن. وہاں نکسلائٹس اور آدیواسی جو نان ہندو پاپولیشن, نان ہندو ہے. بالکل آدیواسیز دے آر اینیمسٹ موسٹ آف دیم. یہاں آپ ایک مسلم پاپولیشن کے ساتھ, پٹھانوں کا ویری آفٹن ان بلوچستان اکبر بگٹی کے واقعے کے بعد, اپنی فوج آپ اپنے لوگوں پر نان سٹاپ, ایک ہوتا ہے ایک ایکشن ہو, 2 ایکشن ہو, سونر لیٹر یور اون پیپل بگن ٹو سے ہاؤ لانگ کین وی کیری دس آن. اور وہاں کا جو ریئیکشن ہوگا, وہ مشرف کیا کرتا؟ Musharraf's dilemma was to deal with this in a way that would have involved the elders, the mediators of those areas into a peace deal so that there is a check on this. I don't know کوشش کی, میں تو نتیجے کا دیکھ رہا ہوں نا کہ it didn't work. It didn't, whatever he tried, I don't know what he tried, but it didn't work. آپ نے دیکھا کہ ایک one direction was send in the army, the other was to make a peace deal and sign away, which was seen as a sign of weakness by the tribal areas. آپ لال مسجد کو بھی ٹرائبل کانفلکٹ کا حصہ دیکھتے ہیں؟ وہ بعد میں آئے گا 2007 میں جب ٹرائبل یہ لال مسجد ہوتا ہے,
اس کے کانسیکوینسز آپ دیکھیں امیڈیٹلی. ٹرائبل کی بات کریں, there were many اسٹوڈنٹس جو طالب تھے فرام سوات, فرام دا ٹرائبل ایریاز. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لال مسجد بیکمز اے نیم فار مینی مسجد ان دی ٹرائبل ایریاز. they give the name because it becomes a symbol and that کئی لال مسجدیں بن جاتی ہیں. ہاں, وہ نام اس کو دیتے ہیں کہ یہ ایک قسم کی شہید ہوئی ہے تو ہم اس کو. Now unnecessarily آپ نے ہارٹ آف اسلام آباد, and I completely sympathize with the center because the writ of the center must be maintained. See, I've been a commissioner of political aid. میرا کام تھا, میرا فرض تھا to maintain the writ of the state. But that does not mean کہ میں اتنی فورس استعمال کروں کہ جن لوگوں سے میرا رابطہ ہے ان میں ریئیکشن اتنا ہو کہ they would want to kill me. I failed if that is the case. So would you agree with me کہ لال مسجد کو ایک ڈپٹی کمشنر کے لیول پہ اسلام آباد میں ڈیل کرنا چاہیے؟ بالکل. I mean, we have dealt with this point. I have dealt with cases like this. یہ تو بار بار کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے ڈسٹرکٹس میں. You've been an officer yourself. اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ میں فوج کو اور ایئر فورس کو بلا کے ان کو, because the moment I do that میں اپنی کمزوری دکھا رہا ہوں. میں جب فیلڈ میں تھا یہ اصول تھا میرا, اینڈ دس واز سم تھنگ وی لرنڈ کہ دا مومنٹ میں فوج کو بلاؤں یا ایئر فورس کو بلاؤں, آئی ہیو فیلڈ ایز اے پولیٹیکل آفیسر. پولیٹیکل آفیسر کی کامیابی ہے آئی ورک ود ان دا اسٹرکچر. اچھا, اب پاکستان تو چلے ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے, کمزور ہے, انسٹیبل ہے, غریب ہے. امریکن ڈائلیما جس پہ آپ نے چیپٹر لکھا ہے, اوباماز ڈیلیما, وہ کیا ہے؟ اوباماز ڈیلیما بہت شدید ڈیلیما ہے. آپ سوچیں, آپ دیکھیں اسٹیپ بیک, مختلف قسم کا ڈیلیما. اوباما کا ڈیلیما یہ ہے ایز واز بشز ڈیلیما. بش نے اپنا ڈیلیما بڑا آسانی سے ریزالو کیا تھا. اوباما کا ڈیلیما یہ ہے کہ ایک طرف ہے دا ویژن آف امریکہ, جو واشنگٹن, ان کے جو بابائے قوم ہیں جیسے ہمارے قائد اعظم ہیں تھامس جیفرسن, ان لوگوں کے خیالات, ان کا ویژن فار دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. اینڈ اٹ از اے ویری لبرل, براڈ مائنڈیڈ, پلورلسٹ ویژن آف دا ورلڈ. اب جیفرسن نے اور واشنگٹن دونوں نے لکھا تھا کہ انڈر نو سرکمسٹنس ول ٹارچر بی الاؤڈ. اگر جنگ چل رہی ہے, آپ نے دشمن کو پکڑا, سولجرز پکڑے, جو آپ کے سولجرز کو ٹارچر کریں, یہ ہوا ہے. آپ ایز امیریکنز ول ناٹ ٹارچر دیم بیکاز امریکہ مسٹ مینٹین اے ہائی مارل اسٹینڈرڈ. ڈیلیما یہ ہے کہ 9/11 کے بعد امریکاز اونلی پرائرٹی واز سیکورٹی. سو ان کا ڈیلیما یہ تھا کہ نہیں, پرائرٹی ٹیکس پریسیڈنس. سو اگر ہمیں ٹارچر کرنا ہے ٹو ایکسٹریکٹ انفارمیشن, ہم کریں گے. وچ مینس بیلنس میں آپ کمپرومائز. کیا کرتے ہیں ان کو فوری. آپ دیکھیں, آپ موہت اوباما صاحب نے کیا کہا تھا وائل ہی واز الیکشن, گوانتانامو کو ختم کروں گا. فوراً جس دن میں چارج لیتا ہوں ان وائٹ ہاؤس میں, اسی دن 24 گھنٹے کے اندر گوانتانامو بے کو میں ختم کروں گا. بیکاز گوانتانامو بے ایک قسم کا گلوبل سمبل بن گیا تھا اور ہے آف امریکہ یوزنگ ٹارچر اینڈ یوزنگ ہولڈنگ دا پرزنرز آؤٹ سائڈ دا لا. بیکاز نہ ان کے ٹرائل ہوتی ہے, نہ وہ پڑے رہتے ہیں, کوئی بے قصور اتنے لوگ وہاں پڑے ہیں. So he took the decision based on security, which means he tilted away from the human rights argument. وہ ان کا ڈیلیما ہے امریکہ کے, which they haven't fully resolved. بش صاحب نے بڑا آسانی سے ریزالو کیا. بش صاحب نے کہا سیکورٹی. چینی بہت امپورٹنٹ اور بہت ایک قسم کا انفلوئنشل وائس پریزیڈنٹ تھا, تو اس نے ہی جسٹ وینٹ فار سیکورٹی کہ ان کو ٹارچر کرنا ہے, جو بھی کرنا ہے, انفارمیشن نکالنی ہے, ہم کریں گے. یہ سب ہیومن رائٹس. مسئلے کا حل نہیں نکل سکا بیکاز یو کی ناٹ سالو اٹ ان دس وے, یو آر ڈیلنگ وتھ ہیومن بینگس. اچھا, ٹیک اے بریک. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جو آتے ہیں تو اس پروگرام کے آخری حصے میں ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ وزیرستان سے لے کے بلوچستان اور اسلام اور ویسٹ کے درمیان میں وے فارورڈ کیا ہے آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. میرے ساتھ ہیں پروفیسر اکبر ایس احمد. ان کی لیٹسٹ کتاب دی تھسل اینڈ دی ڈرون کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اب تک ہم نے یہ تو کم از کم ڈسکس کیا کہ 3 قسم کے ڈیلیماز کو ہم دیکھتے ہیں. ایک ٹرائبل اسلام کا, یعنی بن لادن کا کیا ڈیلیما تھا, امریکہ کا اور مغرب کا جو اوباما کی شکل میں کیا ڈیلیما تھا, اور پاکستان کی سینٹرل گورنمنٹ کا جس کو کہ پروفیسر صاحب مشرف کا ڈیلیما کہتے ہیں, وہ کیا تھا. لیکن اس لاسٹ پارٹ میں چاہوں گا کہ ہم یہ ڈسکس کریں کہ اس کا وے فارورڈ کیا ہے. پاکستان جہاں پر ایک انسرجنسی وزیرستان میں ہے, ایک انسرجنسی ہمارے ہاں بلوچستان میں ہے, اور ایک ہم پہ پریشر جو ہے واشنگٹن کا ہے, اسے ہم کیسے ریکنسائل کر سکتے ہیں. پروفیسر, وزیرستان کا کیا سولوشن ہے؟ آپ فیور کریں گے کہ عمران خان جو کہتے ہیں کہ ہمیں صلح کرنی چاہیے, نیگوسیشن کرنی چاہیے؟ وہی دیکھیں, میں تو ٹرائبل ایریاز میں رہ چکا ہوں. دیٹ سونر لیٹر یو مسٹ ہیو اسٹیبلٹی کے بجائے دیکھیں آپ سڑک نہیں بنا سکتے, ہسپتال نہیں چلا سکتے, نتھنگ فنکشنز. آپ کو پتا ہے کہ یہ ٹرائبل ایریاز کی پاپولیشنز, ان کی 15, 20, 30, 40% پاپولیشنز
باہر ہیں, کوئی ڈیرہ اسماعیل خان میں پڑے ہوئے ہیں, کوئی پشاور میں لوگ پڑے ہیں, کراچی. اسٹیبلٹی کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اسٹیبلٹی کی وہی 3 چیزیں آپ کی جو پلرز ہیں جن کا میں نے ذکر کیا تھا, ان کو آپ کو ریسٹور کرنا ہے سو دیٹ یہ آٹومیٹکلی جو چیلنجز ہیں اور آپ کے ٹرائبل ایلڈرز, ورکنگ ٹوگیدر, دس ول چیک یہ جو وائلنس آپ کی ہے. فی الحال یہ تینوں پلرز بالکل ٹوٹے ہوئے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ کیسے ٹھیک کریں گے آپ؟ مجھے دیکھیں, پہلے سوچیں, سمجھیں یار مسئلہ کیا ہے. وزیرستان اور ٹرائبل ایریاز کے کوئی 800 ایلڈرز جو ہیں, جو مشران ہیں, ان کو ختم کر دیا گیا ہے. اب ایک ویکیوم ہے, اسی رائٹ ناؤ دیر از اے ویکیوم. تو اس ویکیوم میں آپ کا وہ ملیٹنٹ ہے, گنڈا ہے اور قاتل اور ہر قسم کا آدمی آپ کا وہ از پلینگ ہیوک. دیٹ مسٹ بی چیکڈ. آئی ایم اسپیکنگ ایز اے فارمر. مشران کی اور جو ایک ہائرارکی تھی, جو شجرہ نصر تھا, جو ملک تھا, اس کو تو انہوں نے درمیان سے ایلیمینیٹ کر دیا, اس کو تو انہوں نے مار دیا. اب آپ نیا جو ملک بنائیں گے اس کی تو اتھارٹی نہیں ہوگی, اس کی نہیں ہوگی. یہ آپ کا چیلنج ہے. یو ہیو ٹو کریٹ اٹ, بیکاز دیکھیں ایک اگر بدن اتنا کمزور ہو جاتا ہے تو آپ کچھ ڈاکٹر کے پاس جا کے انجیکشن لیتے ہیں, گولیاں لیتے ہیں, جب تک وہ اتنا مضبوط نہیں کہ وہ جرم جراثیم کو قابو کرے. از گوئنگ ٹو ریمین. ایم ایل این کا, پی ٹی آئی کا جو ایک طرح کا براڈ کنسنسس ہے کہ آپ ڈائیلاگ کریں گے, نیگوسیشن کریں گے, بات چیت کریں گے, اس سے پھر آپ ایگری کریں گے. میں آئی وڈ سے موہت, ڈائیلاگ اور یہ جو ہے اٹ ازنٹ اے کوشچن کہ آپ ہتھیار ڈالیں. اٹ مسٹ بی ڈن ود اے پوزیشن آف اسٹرینتھ. وہ دیٹ از کیسے کریں گے آپ؟ مینی تھنگز ہیو ٹو بی ورک ٹوگیدر. یہ جو ڈائیلاگ کا کانسیپٹ ہے, ٹرائبسمین سمجھتا ہے, یہ بڑا اچھا سمجھتا ہے کہ دس اے کوشچن آف ویکنیس. یو مسٹ اپروچ دیم وتھ اسٹرینتھ وچ مینس کلیئرٹی اور ویژن. پہلے سے پاکستان, افواج پاکستان نے نارتھ وزیرستان میں ایک ملٹری آپریشن پھر شروع کر دیا. جب ان کے کچھ لوگوں کو شہید کیا گیا, انہوں نے بمبنگ شروع کر دی. یہ وہ پوزیشن آف اسٹرینتھ ہے جس سے آپ ڈیل کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, وہ وی ہیو ہیڈ ٹو ڈیل. جب میں ان ایریاز میں تھا, آئی ہیڈ ٹو ڈیل ود دس موومنٹ. یہ اتنی سمپل چیز نہیں کہ یو جسٹ یوز فورس. یو ہیو ٹو کانسٹنٹلی بی میچنگ دیٹ وتھ ٹرائبل اسٹرکچر. ٹرائبل اسٹرکچر میں آپ کے وہ ایلڈرز آ جاتے ہیں جس کا ذکر ہوا ہے, ریلیجیس لیڈرز آتے ہیں دیٹ دے مسٹ بی انوالو, اینڈ اسٹرینتھنگ دا سول ایڈمنسٹریشن. جہاں فوج لاتے ہیں یو ہیو لاسٹ دا گیم, بیکاز ٹرائبسمین سمجھتا ہے کہ فوج کو اندر ڈریگ کرنا مینس آپ سول کو سائڈ لائن کریں. اینڈ دس کین ناٹ بی رن بائی دی آرمی alone, جو آرمی خود سمجھتی ہے. تو پاکستان آرمی ہیز فیسڈ میسو enemy like India, gigantic, 10 گنا بڑا. یہ it's not meant to fight its own people. Or what's happening today, یا بلوچستان ہو یا صوبہ سرحد ہو, it is fighting. ہمارے بہت ایک بلیو کیا جاتا ہے کہ بلوچستان میں, فاٹا میں بہت حد تک جو بیرونی ہاتھ ہے وہ چاہتا ہے کہ افواج پاکستان کو یہاں انوالو رکھا جائے, انہیں یہاں پھنسا کے رکھا جائے. بلوچستان کا کیا سولوشن آپ کہیں گے؟ میکسیمم ٹائم میرا میکسیمم ٹائم, اور میں تو آئی سروڈ خدا کے فضل سے ان موسٹ پارٹس آف پاکستان. دیکھیں, جب آپ کمزور ہوتے ہیں, آپ کا بدن وجود آپ کا کمزور ہوتا ہے, تو ہر قسم کی بیماری آتی ہے. آپ چھینکے بھی ماریں گے, آپ کو فیور بھی ہوگا. یو مسٹ اسٹرینتھن یور سیلف انٹرنلی. اور پاکستان کے لیے بہت ہی نازک وقت ہے, بیکاز ابھی تھنگز آر چینجنگ ہے. امریکہ کے وتھڈرال شروع ہوئے گی, اس کے بعد بڑے جو لوکل سپر پاورز ہیں دے ول بی انوالوڈ. انڈیا کا رول افغانستان میں کیا ہوگا, افغانستان کا رول ٹرائبل ایریاز میں کیا ہوگا, یہ سب آپ کے سامنے مسائل کھڑے ہوئیں گے. تو آپ یو کی ناٹ بہیو کی ایز اف تو یو آر. نواب اکبر بگٹی مرحوم کے ساتھ بھی آپ کا بہت انٹریکشن تھا. اب نواب اکبر بگٹی جیسا آدمی, اسی ہی ہیڈ اے گریٹ اسٹیٹس, گریٹ ریسپیکٹ امنگ ہز بگٹی ٹرائب, امنگ ہز فالوئرز سرٹنلی. اینڈ میرے لیے ایز کمشنر آئی ہیو ٹو ڈیل وتھ ہم. اینڈ آئی فیلٹ, جب میں نے ان سے ڈیل کیا ہے, آئی ڈیلٹ وتھ ہم وتھ ریسپیکٹ. جب میں نے ان کو یہ دکھایا کہ آئی کوڈ ریسپیکٹ ہم ایز بحیثیت ایک کمشنر, ہی ریسپونڈیڈ ود ریسپیکٹ. اور میری جو پہلی ملاقات تھی, آئی ڈنٹ ٹاک اباؤٹ پولیٹیکل پرابلمس. میں نے ان سے ابن خلدون کی بات کی. یہ سوچیں آپ, ایک بلوچ چیفٹن ہے, ہم سمجھتے ہیں داں پڑھ ہے اینڈ سو آن, بٹ دے آر ناٹ لائک دیٹ. دے آر ویری وائز پیپل, بہت وائز ہیں اور بڑے پڑھے لکھے ہیں. ہی ڈسکسڈ ابن خلدون اینڈ دا سیکلیکل تھیوری آف ہسٹری اینڈ ٹرائبل اسلام. تو بہت انٹرسٹنگ بحث ہوئی 3-4 گھنٹے. اس کے بعد وہیں آئی ایم شیور ایک قسم کا ان کا حکم گیا ان دا ٹرائب کہ ایز لانگ ایز یہ آدمی وہاں ہے کمشنر, وی ایکسپیکٹ فیئر پلے اینڈ نتھنگ ول ہیپن. ڈیورنگ مائی ٹینیور آئی ہیڈ نو پرابلم. اب جبکہ فارن انوالومنٹ بھی ہے, انسرجنسی بھی ہے, توڑ پھوڑ بھی ہے, نان بلوچ کے خلاف اور سیکولر کے خلاف وائلنس بھی ہے, شیعہ سنی کا, ڈونٹ یو تھنک کیسے ری انگیج کریں گے؟ تو موہت, ڈونٹ یو تھنک جب باہر سے ہاتھ ہیں اور اندر سے ہاتھ ہیں اور لوگ کوشش کر رہے ہیں آپ کو ہلانے کی, تو ڈونٹ یو تھنک کہ آپ پہ لازمی ہے کہ آپ اپنے کو مضبوط کریں. اور آپ کے جو کیسے کریں, پوچھ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں, آپ اپنے لوگوں پہ جب حملے کرتے ہیں, اپنے لوگوں کی بےعزتیاں کرتے ہیں, تو دے آر ناٹ گوئنگ ٹو بی سپورٹنگ یو. اینڈ یہ جو ہے, یہ میں سمجھ رہا ہوں, اپنے پاؤں پہ آپ کلاڑی مارتے ہیں. دیز آر دا ویری پیپل ہو آر یور اسٹرینتھ.
آپ ان کو ایک قسم کے کنورٹ کر کے ان کے دشمن بنائے. کمشنر کہ اسٹیٹ تو فورس بھی یوز کرتی ہے, ہمیشہ یوز کی. آلویز بیلنس موہت, آلویز بیلنس. یہ نہیں کہ آپ فورس کر رہے ہیں جی ہمارے. آپ کیا ایڈوائز کریں گے؟ آپ گورنمنٹ کو بلوچستان کے کانٹیکس میں آپ گورنمنٹ کو کیا ایڈوائز کریں؟ بلوچستان کانٹیکس ہیز بین, ان کی اپنی ہسٹری ہے بلوچ کا جو ہے. انگریز بھی یہ کہتا تھا کہ بلوچ کو آپ عزت کے ساتھ سلوک کریں, عزت کے ساتھ ٹریٹ کریں. یو فائنڈ دیم ویری ڈفرنٹ. میں جب کمشنر تھا, آئی بین کمشنر مکران, آئی بین کمشنر سبی اینڈ کوئٹہ, اور میں نے دیکھا تھا کہ بلوچ جو چیف یا ٹرائبزمین یا ہیڈ ہوتا ہے, اف یو ڈیل وتھ ہم وتھ ریسپیکٹ, ہی ول ریسپونڈ ٹو یو وتھ ریسپیکٹ. اینڈ یہ جو ہے کہ بلوچوں کو پکڑ کے بے عزتی ہو رہی ہے, ٹارچر ہو رہا ہے, مار رہے ہیں, اور قتل عام سے جو ہو رہا ہے, یہ دس از دی اسٹوری. ٹرائبل اسلام ہو گیا, پشتون اسلام بھی ہو گیا, بلوچ اسلام بھی ہو گیا, مشرف کا ڈلیما بھی ہو گیا, لیکن اسلام آباد کے اوپر جو پریشر امریکہ کا ہے, جہاں اب آپ موجود ہیں خود واشنگٹن میں, اور جو واشنگٹن کا پریشر ہے اسلام آباد پہ ان تمام چیزوں کو آگے چلانے کے لیے, اس سے کیسے ڈیل کیا جائے؟ اب موہت, ایوری کنٹری مسٹ فائنڈ اٹس اون وے. کنٹری کانٹ بہیو کہ جی وہ وہاں کا پریشر تو میں اس طرف چلتا ہوں. یہ آپ کی اپنی ایک قسم کی انٹیگریٹی ہے. اب پاکستان مسٹ اونلی موو اینڈ سی واٹ اٹس اون انٹرسٹ. اس کا انٹرسٹ کیا ہے اور اس کے سٹیزنس کا انٹرسٹ کیا ہے. اپنی جو اس کی آبادی ہے, دیٹ از دا نمبر ون پرائرٹی. اگر گھر آپ کا ٹھیک ٹھاک ہے, مضبوط ہے, کوئی آپ کے باہر سے بیماری نہیں لگ سکتی. آپ کا گھر اگر ٹھیک نہیں تو ہر قسم کی بیماری لگے گی, آپ کو چھینکیں بھی آئے گی اور ٹیمپریچر بھی ہوگا. اینڈ آئی ایم سوری ٹو سے پاکستان کے جو میں دیکھتا ہوں حالات, یہ بم پھٹ رہے ہیں, لوگ مارے جا رہے ہیں, کڈنیپ ہو رہے ہیں. اسلام آباد میں یہاں بیٹھا ہوں, میں دیکھتا ہوں کہ دیر از اے جنرل فیئر آف لا اینڈ آرڈر. کوشچن یہ ہے کہ امریکہ جیسی بڑی طاقت کو, جو ایک یونیپولر دنیا کے اندر ایک عالمی طاقت ہے, ایک امپیریل آرڈر ہے, اس کے انٹرسٹ ہیں افغانستان میں, اس کا نیکسس ہے انڈیا کے ساتھ, وہ چائنا کو کنٹین کرنا چاہتے ہیں. آپ اپنی انڈرسٹینڈنگ سے کیا ایڈوائز کریں گے اسلام آباد کو کہ امریکہ کو کن بنیادوں پہ انگیج کیا جائے, کیسے اس کے ساتھ ڈیل کیا جائے؟ امریکہ کے ساتھ ہمارے بڑے پرانے تعلقات ہیں. سم ٹائم دے ویری راکی, سم ٹائم دے ویری مضبوط, بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے وہ پکچرز آف جیکی کینیڈی جب یہ لاہور آئی تھیں پریزیڈنٹ ایوب صاحب کے زمانے میں 61 62 میں, وہ بھی مجھے پکچر میری کتاب میں نے چھاپی ہے اس کی. وہ کھڑے ہیں ساتھ اس کے اوپن کار میں, آپ سوچ سکتے ہیں پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس کی بیگم اوپن کار میں لاہور میں, اور ہزار آدمی ارد گرد گاڑی کے وہ پھول پکڑے پھینک رہے ہیں. تو وہ بھی ٹائم تھا آپ کی, وہ بھی عزت تھی. 50 برس گزر گئے, 50 برس گزر گئے. سو اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ اپنی ہسٹری سے نہیں کچھ سیکھ سکتے ہیں سبق. ہمیں ایز اے انڈیپینڈنٹ سیلف ریسپیکٹنگ نیشن اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے. اینڈ وی مسٹ میک شیور کہ پیپل ریسپیکٹ اس وتھ سم اصول. وی ہیو بین موونگ لیفٹ رائٹ. یہ جو لاسٹ 9/11 کے بعد آئی تھنک وی نیڈ اے کنسسٹنٹ پالیسی, پالیسی بیسڈ ان خودداری. آپ اپنی قوم کی جو عزت ہے, اپنی قوم کی جو ایک قسم کی انٹرسٹ ہیں, اینڈ آلسو what the principles of Pakistan are as laid down by قائد اعظم. Constantly قائد اعظم نے جو emphasis کی تھی, it was on the people of Pakistan. ان کی اسلامیت. لاسٹ کوشچن, دیر از این ایکسپینڈنگ پاور انڈیا, جو بذات خود ایک بہت بڑی ایک ریجنل پاور ہے, جس کے انٹرسٹ ہیں کہ اسے سینٹرل ایشین مارکیٹس تک ایکسیس ملے. ہمارے ہاں یہ کامن بلیو ہے کہ انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز کی انوالومنٹ بلوچستان میں بھی ہے, فاٹا میں بھی ہے, کشمیر میں بھی ہمارا ان سے جھگڑا ہے. ہم انڈیا کو کیسے انگیج کریں, کیسے صلح کریں؟ دیکھیں موہت, یہ ایک کامن ایکویشن ہوتی ہے. انڈیا اگر چاہے گا ایمرجنگ ایز اے سپر پاور, آپ اگر کمزور ہیں تو اٹ ول بی ایبل ٹو انفلوئنس یو ایزلی, اور آپ کو اور کمزور بنائے گا. اگر آپ مضبوط ہیں, آپ میں طاقت ہے, آپ میں جان ہے, آپ میں خودداری ہے, آپ کھڑے ہو کے مقابلہ کر سکتے ہیں وتھ ریسپیکٹ اینڈ یونٹی, تو آپ ہر قسم کا مقابلہ کر سکیں. اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ ورلڈ اینڈ اٹ ول بیکم مور ڈیفیکلٹ. اینڈ پاکستان, میں تو کہتا ہوں بار بار, مسٹ گو بیک ٹو دی پرنسپلز آف قائد اعظم. ہی ہیڈ لیڈ ڈاؤن اے ویژن. آپ بات کریں ان کی, دیکھیں ہی ٹاکڈ اباؤٹ دا پور, ہی ٹاکڈ اباؤٹ ریسپیکٹ فار دی مائنورٹیز, he talked constantly, he talked about the constitution, respect for the law. یہ باتیں آلریڈی آپ کے سامنے ہیں. بہت شکریہ پروفیسر اکبر احمد ہمیں یہاں جوائن کرنے کا. ناظرین, ابھی آپ نے ہماری ڈسکشن دیکھی پروفیسر اکبر احمد کے ساتھ. ان کی لیٹسٹ کتاب دی تھسل اینڈ دی ڈرون کے حوالے سے. خیال ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت شکریہ. لوکنگ فارورڈ.